الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نہایت ہی اہم عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
ہماری گفتگو کا موضوع ہے حلم، برداشت اور عدم تعجیل۔ عدم تعجیل کا مطلب ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لینا، برداشت کرنا، اگنور کرنا، بردباری سے کام لینا، ٹالرنس اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو مقام پہ انسان کی جلد بازی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان جس طرح اپنے رب سے خیر کی دعا کرتا ہے، اپنے فائدے کی، نفع کی، شفا کی دعا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا بھی کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یوں لے لیں کہ انسان جس طرح اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اسی طرح بد دعا بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس میں انسان کی فطرت بھی شامل ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے جلدی کرنے والا، سوچو فکر سے کام نہیں لیتا، سوچ اور بچار سے کام نہیں لیتا، غور و فکر سے کام نہیں لیتا، تحمل سے کام نہیں لیتا، بلکہ ہر کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رد عمل بھی جلدی اور عمل بھی جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کتاب و سنت میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت کیا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے جو فیصلے کیے، ان فیصلوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اللہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر پل بھر میں ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حلم سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے آسمان و زمین کا نظام 6 دنوں کے اندر قائم کیا۔ اب یہاں پہ اگر انسان سوچے تو غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ طاقت، یہ قوت اور قدرت موجود تھی۔ اللہ چاہتا تو 6 دن کیا 6 سیکنڈ کے اندر یہ سارا نظام اللہ قائم کر سکتا تھا، بلکہ 6 سیکنڈ کے اگر 6000 حصے کیے جائیں تو اس ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام قائم کرنے پہ قادر تھا، قدرت رکھتا تھا۔ لیکن کائنات کے خالق و مالک نے 6 دن لگا دیے۔ سبق دیا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی اہم کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی رد عمل پیش کرنا ہے، کوئی ایکشن ہے، کوئی ایکشن کا جواب ہے، اس وقت تم نے غور و فکر سے کام لینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آگ کا شعلہ نہیں بن جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح لوگ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، رب کی نافرمانی کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے، اگر اسی طرح کائنات کا خالق و مالک عذاب دینے میں جلدی کرے تو ایک بھی انسان نہ بچے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑنا شروع کر دے تو پوری کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بھی باقی نہیں بچے گا، سب برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ آپ سابقہ دور کے فرعون ہیں، سابقہ دور کے قارون حامان گزرے ہیں، نمرود گزرے ہیں، شداد گزرے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں
کتنے بڑے بڑے ظلم کیے ان لوگوں نے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فوراً پکڑا کیوں نہیں ان کو، فوراً سزا کیوں نہیں دے دی؟ آج کے دور میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں کوئی درندہ اپنے باپ پہ ظلم کر رہا ہے، کہیں کوئی ظالم اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے، اور کہیں کوئی آفیسر اپنے غلام پہ، اپنے نوکر پہ ظلم کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنے کتنے ظلم نظر آتے ہیں، اور انسان بسا اوقات تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی زمین پھٹے گی اور یہ سارے کے سارے انسان اس زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن اللہ پھر بھی مہلت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہلت ہے، ورنہ یہ فرعونی کردار ادا کرنے والے یہ حکمران جو دن بدن اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کی خاطر اس ملت کو، اس قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے ان کا خون چوستے نظر آتے ہیں، اگر کائنات کی رب کی طرف سے انتقام کا کوڑا آ جائے، ان میں سے ایک بھی ایک لمحے کے لیے زندہ نہ بچے۔ لیکن یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کی برداشت ہے، یہ رب کی طرف سے مہلت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اللہ فرماتے میں مہلت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے، جن کا کردار ایسا ہے، جن کا رویہ ایسا ہے، جن کے عمل ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہی کوئی نہیں ہونا، شاید ہمارا حساب ہی کوئی نہیں ہونا، شاید فکر آخرت ان کے ذہن میں نہیں، شاید حساب کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ جس کے اندر حکمت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب نبی، اللہ نے اپنے نبی کو بھی سبق یہی دیا، اور کہاں پر سبق دیا؟ قرآن مجید کی تعلیم میں۔ قربان جائیں، اب قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو، اور نبی رحمت علیہ السلام کا شوق اور تمنا ہو، جناب جبرائیل وحی لے کے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے قرآن کی تلاوت کرتے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں جبرائیل پڑھ کے چلے جائیں اور میں بھول نہ جاؤں، ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ یہ بڑا شوق ہے، بڑی تمنا ہے، نیکی کا کام ہے، محبت کی بات ہے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبق کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ میرے محبوب پیغمبر، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اب جلد بازی سے کام نہ لیا کریں، جلدی جلدی ساتھ نہ پڑھا کریں۔ ہاں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے، یہ دعا کیا کرو رب تمہارا سینہ کھولے گا، اور کیسے کھولے گا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ کائنات کے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کا سینہ ہدایت کے لیے، نبوت اور رسالت کے لیے، رب کے احکامات کو پھیلانے کے لیے یوں کھول دیا کہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے جتنی رہنمائی اپنے نبی کو دی، پیغمبر کائنات نے ایک ایک چیز امت تک پہنچا دی۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، نبی مکرم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں نماز کا شوق ہے نا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ایک خصلت تھی نبی مکرم علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی آنکھوں سے آگے دیکھتے تھے نا، آپ بالکل اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی خاص آپ کا خاصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ نماز ہو رہی ہے، صحابی دوڑ کے آئے، نماز کے اندر آ کے داخل ہو گئے، آپ نے سلام پھیرا، پوچھا کہ یہ جلدی کرنے والا کون تھا، دوڑ کے آنے والا کون تھا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں تھا۔ فرمایا اللہ تمہارے شوق کو زیادہ کرے، تمہارے شوق میں اللہ اضافہ کرے، لیکن یاد رکھو علیکم السکینہ والوقار، جلد بازی اگرچہ تم نماز کے لیے کر رہے ہو، اگرچہ باجماعت شامل ہونے کے لیے کرتے ہو، اگرچہ تمہارے دل میں تمنا اور شوق ہے کہ مجھے پوری پوری جماعت کا ثواب مل جائے، لیکن میرے صحابی یاد رکھنا جب نماز کے لیے آ رہے ہو نا تو آرام سکون کے ساتھ آؤ، تم وقار کے ساتھ چلتے آؤ، پتہ چلے کہ مسلمان چل رہا ہے، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چل کے جاؤ۔ یہاں بھی جلد بازی سے منع کر دیا۔
نماز کے لیے جلدی کرنا، جلدی چل کے آنا، ایک ہے جلدی وقت کے لحاظ سے۔ اذان ہوئی، آپ نے فوراً اپنی دکان کا شٹر نیچے کیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا کام چھوڑا، آپ فوراً نکل پڑے۔ ایک جلدی یہ ہے، یہ جلدی کرنی قابل ثواب ہے۔ ایک جلدی یہ ہے کہ آپ دوڑ کے آ رہے ہیں، یہ دوڑ کے آنے سے منع فرما دیا۔ نماز کے لیے جلدی آنا بھی منع کر دیا، اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا اس سے بھی منع کر دیا۔ خلاد بن رافع نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے سامنے 3 دفعہ نماز پڑھی، رسول اللہ نے 3 دفعہ یہی کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ۔ صحابی کی غلطی کیا تھی؟ صحابی کی غلطی یہ تھی کہ نماز پڑھنے میں جلدی کر رہے تھے، ارکان پورے نہیں کر رہے تھے۔ نماز کے لیے جلدی کرنا یہ بھی منع، نماز جلدی پڑھنا یہ بھی منع کر دیا۔ کیوں؟ مسلمان مومن کو اللہ سبق دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جلد بازی کرنا ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے بعد یہ انبیاء کی سنت ہے، رب کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر! انبیاء کی سنت کیسے بلا؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوا علماء سے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، موسیٰ تم نے کہا کہ میرے سے زیادہ علم والا اور کوئی نہیں، چلو میرا بندہ خضر وہ مجمع البحرین کے علاقے میں ہے نا، وہاں اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس سے علم سیکھو جا کے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں، اور مجمع البحرین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ان سے جا کے کہتے ہیں، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اللہ نے تمہیں جو علم سکھایا ہے نا وہ علم مجھے بھی سکھا دو۔ تو جناب خضر نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا تم اس وقت تک میرے سے علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے اندر قوت برداشت پیدا نہ کرو، صبر نہیں کرو۔ اور صبر کا ایک معنی اپنے آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا ہے۔ صبر کا ایک معنی ہم نے سمجھا ہوا ہے نا، کوئی فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، بندہ واہ ویلا نہیں کرے، بین نہیں کرے، چیخے چلائے نہیں، یہ صبر ہے۔ لیکن صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرے، برداشت پیدا کرے اپنے اندر، حلم پیدا کرے اپنے اندر، ٹالرنس پیدا کرے اپنے اندر، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو میرے پاس علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں علم حاصل کر سکتا؟ کہا تیرے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے، جلد بازی کرنے والا۔ اور موسیٰ علیہ السلام واقعی جلد بازی کرنے والے تھے، فطرت کے اندر ایسی بات تھی۔ وہ دیکھا نا، جلدی سے مکہ مارا، بندہ مار دیا، الگ مسئلے، فطرت کی نیچر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ جا کے مکالمہ کرنے بیٹھ کے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تو صبر نہیں کر سکتا۔ کہا میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں برداشت کر کے دکھاؤں گا۔ جناب خضر نے شرط رکھ دی، کہا پھر میری شرط یہ ہے، میں کام کروں گا تم میرا کام دیکھو گے، اور میرے سے جب تک میں خود نہ بتا دوں تم میرے سے سوال نہیں کرو گے، پوچھو گے نہیں۔ بھائی یوں ہی بات ہے نا، آپ بچے کو لے لیں ساتھ، مکینک کے پاس چلے جائیں کہ اس بیٹے کو آپ اپنا کام سکھا دو، اپنا فن سکھا دو اس کو، اور مکینک شرط رکھ دے کہ سکھا دوں گا لیکن میرے سے سوال اس نے کوئی نہیں کرنا، پوچھنا نہیں کچھ بھی میرے سے۔ آپ حیران ہوں گے، یار اگر پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ شرط بڑی کڑی تھی، جناب خضر علیہ السلام نے رکھ دی شرط، کہا سوال کوئی نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے جی، سوال نہیں کروں گا، برداشت کروں گا، ہمت سے کام لوں گا۔ جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، اعتراض کر دیا۔ کہا کیوں توڑا ہے؟ ان کو ڈبونا چاہتے تھے تم لوگوں کو، بچہ مار دیا۔ کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچہ جس نے گناہ کوئی نہیں کیا، قتل کوئی نہیں کیا، جرم کوئی نہیں کیا، تم نے معصوم بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ خضر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں بھی اعتراض کر دیا، دیوار بنا دی، سیدھی کر دی، وہاں پھر اعتراض کر دیا۔ کہا ان سے مزدوری لے لو، کچھ کام آ جائے گی، وہاں بھی سوال کر بیٹھے، برداشت سے کام نہ لے سکے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَوَدِدْنَا لَوْ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، برداشت کر لیتے، کچھ ٹالرینس سے کام لیتے، حلم اور قوت برداشت سے کام لے لیتے، خضر اور بھی کام کرتے، اللہ ہمیں اور بھی چیزوں کے بارے میں علم عطا کر دیتا۔ جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا؟ وہ علم سامنے آ گیا۔ بچے کو کیوں مارا؟ علم سامنے آ گیا۔ دیوار سیدھی کیوں کی؟ علم سامنے آ گیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات اور ہوتے، جناب خضر اس طرح کے کتنے کام اور کرتے اور ان کی حکمت ہمارے سامنے آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہمیں یہ پسند تھا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام برداشت سے کام لے لیتے۔ انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے برداشت سے کام لینا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے جا رہے تھے نا، آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندوں کی فوج بھی ہوتی تھی۔ ان پرندوں کا سپہ سالار ہدہد کو بنایا ہوا تھا۔ پرندوں کی فوج کا سردار ہدہد ہے، خبر رسانی کا کام کرتا ہے، جاسوسی کا کام کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، حاضری لگائی جناب سلیمان علیہ السلام نے، لیکن ہدہد نظر نہیں آیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کہا ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں غائب ہو گیا ہے، بغیر پوچھے بغیر بتلائے چلا گیا ہے۔ واپس آئے گا، میں اس کو سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا اس کے پاس کوئی بہانہ اور عذر ہوگا، پھر اس کو معافی ملے گی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سلیمان جس علاقے کے بارے میں تمہیں بھی نہیں پتا نا، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ قوم سبا، ملکہ بلقیس عورت حکومت کر رہی ہے۔ قوم سبا کی مذہبی حالت یہ ہے، رب کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے، اس عورت کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد دیکھ کے آیا، ساری بات بتا دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا آج کے کم عقل شعور سے خالی سیاستدانوں کی طرح یوں منہ مارے منہ اٹھا کے ان پہ حملہ کر دیتے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، برداشت سے کام کیا، تحقیق کی ہے۔ ہم عموماً یہی کرتے ہیں، کوئی بات ہمارے تک پہنچتی ہے نا، اس کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر کرنا گوارا نہیں کرتے، اس بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرتے، فوراً رد عمل دیتے ہیں، فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ ہاں بھی میری موجودگی میں کام ہو کیوں گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے جلدی سے اس کا رد عمل نہ دیا، جلدی ایکشن نہ لیا، تو شاید ہماری قوت و طاقت میں فرق آ جائے گا، شاید ہماری کمزوری لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی، لہٰذا فوری طور پہ رد عمل دینا چاہیے۔ یہ بات ہو کیوں گئی؟ ہم یوں آپے سے باہر ہوتے ہیں، یوں آگ کا شعلہ بن کے پھٹتے ہیں کہ شاید ہم ساری دنیا کو جلا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، رب کے نبی تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، چاہتے تو فوج تیار کرتے اور ان پہ حملہ کر دیتے، لیکن کیا کہا؟ بھائی ہدہد کی بات ہے نا، تحقیق کرنی چاہیے۔ حالانکہ ہدہد کوئی پاکستانی مسلمان نہیں تھا کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے، ایک پرندہ تھا، رب کی فرما برداری کرنے والا تھا، اور پوری دنیا کے اندر کبھی کسی جانور نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی جانور جھوٹ نہیں بولتا، یہ انسان کے پاس طاقت ہے، بس یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدہد نے جا کے خبر دی تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ تفتیش ہے، تحقیق سکھائی، صبر سکھایا، برداشت کرنا سکھایا۔
اور بتایا کہ تمہارے پاس جب کوئی معاملہ آئے، کوئی خبر پہنچے، اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد پھر اس کو پھیلاؤ، پھر اس پہ رد عمل دو۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہاں خبر تم لے کے آئے ہو، ہم تمہاری خبر کی تحقیق کریں گے، دیکھیں گے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کی، خط بھیجا ملکہ بلقیس کی طرف، پتہ چلا کہ ہدہد کی باتیں ٹھیک ہے، اور پھر ان پہ فوری طور پہ فوج کشی نہیں کی، ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو بتلایا اپنی حکومت کے بارے میں، ان کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہی لوگ آپ کے فرما بردار بن کے آ گئے، مسلمان ہو کے آ گئے۔ انبیاء نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے، جلد بازی سے کام نہیں لو، غور و فکر کرو، تحقیق کرو، سوچو۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت تخیر نازل ہوئی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے اکٹھے ہو کے مطالبہ کر دیا، اللہ کے رسول مال غنیمت آتا ہے، فتح ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مال آنا شروع ہو گیا ہے، صحابیات نے نئے نئے کپڑے اور زیور پہننے شروع کر دیے، ہماری بھی خواہش ہے آپ ہمیں کپڑے لے کے دیں، ہمیں زیور لے کے دیں، ہم بھی اپنے پیارے سرتاج کے لیے بن سور کے رہا کریں۔ امہات المومنین کی خواہش تو بڑی اچھی تھی، لیکن اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا میرے نبی اگر تمہاری بیویوں کو دنیا کا مال چاہیے، ان کو مال دے دو اور طلاقیں دے دو، تمہارے گھر میں نہ رہیں، اور اگر تمہارے پاس رہنا چاہتے ہیں تو پھر مال نہیں ملے گا۔ آیت تخیر نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ تمہیں مال دیتا ہوں، مال دے کر روانہ کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہا عائشہ، کیونکہ سیدہ عائشہ عمر تھوڑی تھی، لڑکپن بچپن کے اندر، تھوڑی عمر کے اندر انسان کا خون گرم ہوتا ہے، فیصلے جلدی کرتا ہے، ہاں جی یوں کر دے، مٹا دے، گرا دے، آگ لگا دے، ملیا میٹ کر دے، خون گرم ہوتا ہے انسان کے اندر، فیصلے جلدی کرتا ہے۔ رسول اللہ سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، عائشہ فلا علیک اللہ تستعجلی وتستحتی تستعمیری ابویک، ایسا ایک مشورہ تم سے کرنا چاہتا ہوں، ایک اختیار تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ بیان کریں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے آیتیں پڑھ کے سنائیں، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، لیکن ساتھ شرط رکھ دی، اللہ کے رسول جو جواب میں نے دیا نا، میرا جواب آپ کے پاس راز ہے، امانت ہے، باقی بیویوں کو یہ جواب نہ بتانا، ان کے جواب الگ سے لے لینا۔ لیکن رسول اللہ نے تعلیم کیا دی ہے، اگر تمہارے پاس جوانی ہے، تمہاری عمر تھوڑی ہے، تمہاری عمر کے اندر سوچنے کی صلاحیت کم ہے، پھر بھی سوچو، غور و فکر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے تعلیم یہاں پر یہ دی ہے، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کمال کا سبق دیا، اللہ قسم کھا کہتا ہوں، میں ایک حدیث پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں، ہم مسلمان کی بات کو ٹوک دیا کرتے ہیں، محفل کے اندر بیٹھے ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان عالم، ایک مسلمان بزرگ بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو ٹوک کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت دیکھیں، میرے نبی کا کردار کتنا پاکیزہ ہے، جلد بازی سے کام نہیں لیا آپ نے، قوت برداشت ہے۔ پیغمبر کائنات کے پاس نا، اللہ اکبر، عتبہ بن ربیعہ مکے کا ایک بڑا سرکش انسان تھا، عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ کے پاس آ گیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کرو بات۔ پیغمبر کائنات خاموش ہو کے بیٹھ گئے، حدیث کے الفاظ ہیں وَقَدْ أَنْصَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لعتبہ، اللہ کے رسول عتبہ کے لیے خاموش ہو گئے،
اللہ اکبر، عتبہ نے اپنی بات کرنا شروع کر دی۔ میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، غور کیجئے، پھر ان کا ترجمہ کروں گا۔ ایک مسلمان کانپ جاتا ہے کہ ہماری محفلوں کے انداز کیا ہیں۔ وَقَدْ أَنْصَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يُقَاطِعْهُ، اللہ کے نبی عتبہ کے لیے خاموش ہوئے، عتبہ کی بات کو ٹوکا نہیں، عتبہ کی بات کو روکا نہیں۔ وَتَأَنَّا، آپ نے برداشت سے کام لیا، حتیٰ فارغ عتبہ من کلامہ، یہاں تک کہ عتبہ اپنی کلام سے فارغ ہو گیا، اپنی گفتگو کر لی اس نے۔ جب اس نے گفتگو کر لی نا، پھر رسول اللہ نے پتہ کیا کہا؟ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم افرغت من الکلام، آپ نے عتبہ سے پوچھا، عتبہ تمہاری بات مکمل ہو گئی، کوئی اور بات تو نہیں کرنی؟ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا بہترین انداز ہے۔ ہم ایک مسلمان سے یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر ایک کافر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ قوت برداشت ایک مسلمان کے اندر ہونا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے جب عتبہ نے ساری بات کر لی، آپ نے پوچھا فارغ ہو گئے ہو، بات کر لی ہے، کوئی اور تو نہیں؟ کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی بات اس کے سامنے رکھی کہ میری دعوت یہ ہے، بتاؤ میری دعوت کے اندر غلطی کہاں پر ہے؟ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی؟ قوت برداشت ہے۔ اگر انسان قوت برداشت اپنے اندر نہیں رکھتا، جلد بازی سے کام لیتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اس کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ فلاں قبیلے سے مال زکوٰۃ اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ یہ صحابی چلے گئے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس قبیلے کے ساتھ پہلے دشمنی تھی، رسول اللہ کو بتا نہیں سکے۔ اللہ کے رسول میری تو ان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، لیکن چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، رسول اللہ کی بات کو مانا، چل پڑے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا نا کہ رسول اللہ کا قاصد آ رہا ہے، سفیر آ رہا نبی علیہ السلام کا، وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے نا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ نبی کا قاصد آئے گا، استقبال کریں گے۔ اور عربوں کی عادت تھی، جب مہمان کا استقبال کرتے تو اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے تھے، تلواریں نیزے لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے دور سے دیکھا نا یہ تلواریں نیزے لے کے کھڑے ہیں، کہتا ہاں یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے، پرانی دشمنی ہے نا، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ واپس آ کے رسول اللہ سے آ کے کہا، اللہ کے رسول انہوں نے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، سارے کے سارے مرتد ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، لیکن میرے رسول نے جلد بازی نہیں کی، پیارے آقا نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے جناب خالد بن ولید کو بھیجا، خالد جاؤ خفیہ طریقے سے جاسوسی کر کے دیکھ کے آؤ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ جناب خالد بن ولید گئے، اپنا بھیس بدل کے گئے، اس قبیلے کے اندر گئے، ان کو دیکھا، واپس آ کے خبر دی، اللہ کے رسول وہ نمازوں کے پکے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نبی کے سفیر کا انتظار کرتے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات نے اس صحابی کو بلایا، اس سے ساری صورتحال معلوم کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کیا کرو، اس کے بارے میں تفتیش کرو، اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تم رد عمل پیش کر دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ اللہ کے رسول کو تعلیم یہ دی گئی کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ اور دوسرا واقعہ، جناب رسول اللہ نے غالب بن عبداللہ اللیثی اپنے صحابی کو نا 130 بندوں کی فوج دے کے قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا کہ ان پہ حملہ کرو جا کے۔ صحابہ نے جا کے حملہ کر دیا۔ جناب اسامہ بن زید لشکر کے اندر موجود ہیں، تلوار اٹھائی، ایک کافر کو مارنے لگے۔ جب کافر نے تلوار دیکھی کہ میری گردن کٹنے والی ہے، اس کی زبان سے فوراً نکلا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اس نے۔ جناب اسامہ بن زید نے تلوار مار کے گردن اڑا دی۔ صحابہ واپس آئے، رسول اللہ کو آ کے بتایا، اللہ کے رسول اسامہ نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے پوچھا اسامہ تم نے اس بندے کا کلمہ سنا تھا؟ فرمایا جی سنا تھا۔ فرمایا پھر تلوار کیوں ماری؟ کہا اللہ کے رسول اس نے قتل ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔
पैगंबर कायनात का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया अशक्कत कल्बहु असादिकुन हुवा मुकाज़िबुन, मेरे सहाबी क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था, वो सच्चा है या झूठा है, तुझे कैसे पता चला? उसने बचने के लिए कलमा पढ़ा था, तूने उसका दिल कैसे चीर के देखा था? कल क़यामत का दिन होगा, फ़कैफ़ तस्नउ बिला इलाहा इल्लल्लाह, जब रब की अदालत लगेगी, एक तरफ तू खड़ा होगा, एक तरफ वो सहाबी आएगा, अपना कलिमा लेके आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह लेके आएगा, रब की बारगाह में बता तू क्या जवाब देगा? रसूलुल्लाह गुस्से के साथ कह रहे हैं। उसामा कहते हाय अफसोस, काश इससे पहले मैं मुसलमान ही ना होता। इतने परेशान हुए, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर अल्लाह के नबी ने कहा उसामा एक गुलाम आज़ाद करो। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने यहाँ 3 नुक्ते बयान किए। पहला, अगर जनाब उसामा जल्दबाजी से काम ना लेते, एक मुसलमान की जान बच जाती। दूसरा, जनाब उसामा का माल बच जाता, गुलाम आज़ाद ना करना पड़ता। तीसरा, शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, परेशान ना होना पड़ता। हमारे अमूमन काम जो जल्दबाजी से होते, थोड़ी सी बात सुनी, खामद बीवी को तलाक तलाक, भाई भाई का गिरेबान पकड़ रहा, तहकीक कोई नहीं करता। और भाइयों, हमारे से बिल्ली अच्छी है। बिल्ली, आपने कभी देखा बिल्ली को शिकार करते हुए? बैठी है, घात लगा के बैठी है, बड़े सुकून से बैठी होती है, घात लगा के एक मुनासिब लम्हा देखती, इंतजार करती कब मैंने हमला करना है। हत्ता कि देख देख के हम परेशान हो जाते हैं कि हमला क्यों नहीं कर रही, ये झड़प क्यों नहीं कर रही, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो सब्र से बर्दाश्त से काम ले रही है, और जब फिर हमला करती है अपने शिकार को दबोच लेती है। हमारे से छिपकली अच्छी है। आप कभी गौर करना, छिपकली पे दीवार पे होती है ना, और छोटा सा परिंदा परवाना जिसको कहते हैं, वो दीवार पे आके बैठा होता है ना, ये छिपकली इस पे हमला करती है ना, थोड़ा सा चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती, सब्र से काम लेती है, बर्दाश्त से काम लेती है, जल्दबाजी नहीं करती। हमारे से तो ये परिंदे और छोटे छोटे जानवर अच्छे हैं। आखिरी एक बात कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना अल्लाह के नबी के सहाबी आए, एक वफद आया, अब्दुल कैस कबीले का वफद आया। इनके अंदर एक सहाबी थे जिनका नाम मुनजिर बिन हारिस है, और उनकी कुनियत अशज थी, लकब अशज था। अब्दुल कैस का कबीला है। ये कबीला वफद इस्लाम कबूल करने के लिए आया, अपनी सवारियों से उतरे, दौड़ लगा दी, रसूलुल्लाह के पास आए। लेकिन मुनजिर बिन हारिस ये वहाँ खड़े, अभी अपनी सवारी से उतरे, वो पानी का छोटा सा मशकीज़ा वो उतारा, अपना मुंह हाथ धोया, अपने कपड़े साफ किए, गर्दो गुबार ख़त्म किया, और एक हदीस में यहाँ तक मौजूद है, नया लिबास पहना, लिबास पहन के फिर बड़े वक़ार के साथ चलते हुए, दौड़ के नहीं, वक़ार के साथ चलते हुए रसूलुल्लाह के पास महफिल में आ गए। पैगंबर कायनात ने फिर इज्जत पता कैसे दी? आपने उठाया, अपने साथ आपने अपने घुटने के साथ बिठाया, और फिर आपने कहा इन्ना फीका खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह अशज, तेरे अंदर 2 खूबियाँ इतनी प्यारी हैं, जिस बंदे के अंदर वो 2 खूबियाँ होती हैं ना, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तू भी अल्लाह का प्यारा है, तेरे अंदर बर्दाश्त है, तेरे अंदर हिल्म है, अना है, तेरे अंदर गौर व फिक्र के साथ काम करने की सिफत है, जल्दबाजी से काम नहीं लेता तू। और जिस बंदे के अंदर ये सिफत होती है ना, वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता, वो अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अपने रवैये बनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।